قسط نمبر 6۔ صبح شہریار اور پریشے کی آنکھ ایک ساتھ کھل چکی تھی۔ شہریار کی سرخ آنکھیں اس بات کی وضاحت کر رہی تھی کہ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی۔ پریشے جمائی روکتے ہی اٹھی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ مرتضیٰ ہاؤس میں سب صبح جلدی اٹھتے تھے اور ایک ساتھ ناشتہ کرتے، اس لیے وہ جلدی سے واش روم جانے لگی تاکہ جلدی فریش ہو کے نیچے جا سکے۔ وہ واش روم جا رہی تھی کہ عین اسی وقت شہریار بھی اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھا۔ پریشا نے رک کر اسے سوالی نظر سے دیکھا۔ واش روم پہلے میں جاؤں گا، شہریار بولا۔ جی نہیں، پہلے میں واش روم جاؤں گی۔ پریشا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میڈم، یہ میرا روم ہے، اس لیے اس واش روم پر زیادہ حق میرا ہے۔ شہریار اپنی طرف اشارہ کرتا ہے بولا۔ آپ بول رہے ہیں، یہ کمرہ جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے، اس لیے میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے۔ پریشا کی بات پر شہریار نے اسے گھورا۔ ایک منٹ، آپ ہر وقت مجھے گھورتے کیوں رہتے ہیں؟ واٹ؟ میں نے تمہیں کب گھورا؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا۔ میں جب بھی کوئی بات کہوں آپ مجھے گھورتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی بھی گھور رہے ہیں۔ پریشا بولی۔ اوہ ہیلو، تم کون سی کوئی جھانسی کی رانی نہیں ہو، نہ ہی اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہیں گھورتا ہی رہوں، شہریار منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر پریشا کو تب چڑھ گئی۔ او مسٹر، غور سے دیکھیں، شاید آپ کی نظر کمزور ہے، اسی لیے آپ کو یہ خوبصورت اور معصوم سا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پریشا نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اور معصوم، آفت ہو تم آفت، شہریار ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں تو مت کرتے نا شادی، آفت ہو مت تو کر لیتے نا کسی اپنے جیسی سے، اکڑو خڑوس۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا، وہ تو دادوں کے کہنے پر مجھے مجبوراً کرنا پڑا، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں وہیں جنگل میں چھوڑا تھا، انہی بندروں کے ساتھ اچھلتی پھرتی۔ ویسے بھی تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، شہریار اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ آپ مجھے ان بندروں کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ پریشا نے صدمے سے پوچھا۔ کاش آپ کی شادی کسی بندریا سے ہو جاتی۔ بندریا سے تو ہوئی ہے، ہاں ہاں ہاں، شہریار پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے بندریا کہا ہے، رکیں ذرا، کہہ کر پریشا نے صوفے پر بڑے کشن اٹھائے اور شہریار کو مارنے لگی۔ شہریار نے دوسرے صوفے پر کشن اٹھائے اور اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف تھے۔ پریشا نے بک ریک میں سے ایک بک نکالی اور شہریار کے سر پہ دے ماری۔ ہے یو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے ایس پی شہریار مرتضیٰ کو بک ماری ہے، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ شہریار نے بھی آگے بڑھ کر 2-3 بکس اٹھا لی۔ اب وہ دونوں بچوں کی طرح لڑنے میں مصروف تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی شہریار مرتضیٰ ہے جو اپنے کام میں اتنا سنجیدہ رہتا ہے۔ 2 منٹ میں ہی انہوں نے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ واش روم تو پہلے میں ہی جاؤں گی، دیکھ لیجیے، پریشا اٹل لہجے میں بولی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں پھر۔ شہریار نے اپنے کپڑے اٹھائے، 1 2 3 گو۔ دونوں نے فل سپیڈ کے ساتھ واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔ واش روم کے دروازے کے پاس گرے پانی سے دونوں کا پاؤں پھسلا اور دونوں ہی واش روم کے اندر دھڑام سے جا گرے۔ آہ! پریشا اور شہریار کراہتے ہی اٹھ بیٹھے۔ دیکھا، جلدی تھی نا واش روم جانے کی، دیکھو کتنی سپیڈ سے ہم دونوں واش روم میں گر گئے، شہریار بولا۔ آپ کی وجہ سے گری ہوں میں، پریشا کراہتی ہوئی بولی۔ جھوٹی، پانی تم نے گرایا تھا نا مجھ پر، اسی وجہ سے پاؤں پھسلا ہے ہمارا، شہریار بولا۔ بھاگنے کا تو آپ نے بولا تھا نا، 1 2 3 گو، پریشا شہریار کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ تم میری نقل مت اتارو ورنہ کیا؟ ہاں، پریشا نے پوچھا۔ ورنہ اب کی بار میں تم پر پانی پھینکوں گا، کہ شہریار نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور پریشا کی طرف پڑا۔ نہیں نہیں نہیں، پریشا فوراً اٹھی اور دوسری سائڈ بھاگی۔ شہریار نہیں، پریشا پیچھے ہوتی ہی بولی۔ مس صافت، اب کیسے بچو گی؟ شہریار آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہوتے ہوئے دونوں ہی بیڈ پر گر گئے، جبکہ پانی کا جگ دونوں پلٹ گیا اور دونوں پانی میں نہا گئے۔ عین اسی وقت تھارا کمرے میں داخل ہوئی۔ شہریار پیشے کو یوں دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری بھائی بھابھی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، بس اتنا کہنے آئی تھی کہ سب آپ کا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سارا وہاں سے کھسک گئی۔ پریشا اور شہریار نے شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں سارا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اٹھے میرے اوپر سے، پریشا کوفت سے بولی۔ شہریار فوراً اٹھا، سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو۔ شہریار نے کہا۔ اپنا حلیہ تو درست کر ہی لیں گے، لیکن یہ کمرے کا نقشہ جو بگڑا ہو یہ کون صحیح کرے گا؟ پریشا پریشانی سے بولی۔ ایسا کرتے ہی میں واش روم میں جا کر فریش ہو لیتا ہوں، تب تک تم یہ سب صحیح کر لو۔ شہریار نے حل بتایا۔ کیوں؟ یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا،
آپ بھی میرے ساتھ تھے تو میں اکیلے کیوں صحیح کروں؟ پیچھے لڑاکا عورتوں کی طرح کمرے میں ہاتھ باندھ کر بولی۔ اف، تم چپ نہیں کر سکتی، ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہتی ہو۔ میں جب تک واپس یہ کمرے آؤں یہ کمرے کے حوالے کو درست ہونے چاہیے۔ شہریار حکم دے کر واش روم میں گھس گیا۔ حد ہوتی ہے، پیچھے بڑبڑا کر کام پر لگی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سارا ٹیرس پر کھڑی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے سارا کے بال بار بار اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر سے بال ہٹا دیتی، اچانک اس کی نظر ماس پر پڑی۔ وہ ہنس ہنس کر ہانیہ سے بات کر رہا تھا۔ ٹیرس پر سے نیچے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں گھاس پر بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ سارا نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ نہ جانے کیوں یہ سارا کو یوں ماسک ہنس ہنس کے ہانیہ سے بات کرنا برا لگا تھا۔ صبح جب ڈائننگ ٹیبل اچانک کھاتے ہوئے ہانیہ کھانسنے لگی تھی تب ماس نے فوراً سے پانی پلایا تھا۔ ماس کی بے چینی دیکھ کر سارا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ماس ہانیہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر ماس آپ سے محبت کرتا بھی ہے تو مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ سارا تنگ آ چکی تھی۔ کچھ دنوں سے مسلسل وہ ماس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچوں کا رخ ماس کی طرف چل جاتا۔ تھک آ کر اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بھلا وہ جو شخص اسے ہمیشہ سے برا لگتا آیا تھا وہی اب اس کی سوچوں کا مرکز کیوں بن چکا تھا؟ کیوں اسے برا لگتا تھا ماس کا ہانیہ کے ساتھ بات کرنا؟ جہاں بھی وہ ماس اور ہانیہ کو ایک ساتھ دیکھتی اسے اپنی بہن سے نفرت محسوس ہوتی۔ وہ بہن جس میں اس کی جان بستی تھی، وہ اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بار بار دل کی آواز کو دبا دیتی، حقیقت سے نظریں چرا لیتی، لیکن آخر کب تک وہ حقیقت سے منہ موڑتی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اسے حقیقت کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سارا کو معاذ مرتضیٰ سے محبت ہو چکی ہے، انجان موسم میں، بہت بے رنگ لمحوں میں، بنا آہٹ بنا دستک، بہت معصوم سا سپنا اتر آیا ہے آنکھوں میں، بنا سوچے بنا سمجھے، کہا ہے دل نے چپکے سے، ہاں اس معصوم سپنے کو آنکھوں میں جگہ دینا، بنا روکے بنا بولے جھکا دیا سر ہم نے، مگر تعبیر کیا ہوگی یہ ہم جانے نہ دل جانے، بس معلوم ہے اتنا کہ دل کے فیصلے اکثر ہمیں کم راز آئے ہیں۔ ماں جب آج آفس سے واپس آیا تو ہانیہ کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آج تک اس نے بزنس سے ہٹ کر کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ہانیہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بالکل اس جیسی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی سنجیدہ سی لڑکی۔ ماس کو احساس ہوا کہ ہانیہ اس کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہو سکتی ہے، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی تھی اور ہر لحاظ سے ایک بہترین لائف پارٹنر بن سکتی تھی۔ معاذ فیصلہ کر چکا تھا، وہ جلد دادوں سے اس موضوع پر بات کرے گا۔ سب لوگ لانچ میں بیٹھے تھے، سارا داد کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ تبھی شادی بیگم نے پریشا کو اپنی طرف متوجہ کی۔ پریشا بیٹا آج کھانا تم پکاؤ گی، بھئی ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ شادی کے دوسرے دن نئی نویلی دلہن کھانا بناتی ہے، خاص کر کے میٹھا۔ تمہیں جو بہتر لگے تو وہ میٹھے میں بنا لینا۔ شادی کی بات پر پریشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کھانے میں کچھ بنانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ شہریار نے پریشا کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے سب کچھ آتا ہے، پریشا آہستہ آواز میں بولی۔ پاس بیٹھی ریملن نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پریشا اور شہریار فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دادوں کے اشارے پر پریشا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئے۔